السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ پوسٹر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو بہو ایسے ہی کچھ بات چیت ہوئی ہے۔ دراصل صادق بھائی کے ساتھ یہ مولوی اشفاق کی بات چیت ہوئی تھی۔ یہ تقویت الایمان ایمان کی عبارت لے کر آئے تھے، جس میں اسماعیل دہلوی نے سری کفر بکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر کر جھوٹ باندھا تھا، بہتان، بہت بڑا بہتان باندھ دیا تھا کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب صادق بھائی سے بات چیت ہوئی تو پھر میں نے جو ہے وہ ویڈیو سن کر جو ہے ان کو کال کیا۔ اس وقت میرے ساتھ ارشد بھائی لائن پر تھے، تو میں نے ان سے بات چیت کی۔ آپ آگے سنیں گے وہ بات چیت کیا ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے خود کو معتبر کہا۔ آپ سنیں گے تو ہنسیں گے، آپ آئیڈیو سنیں گے تو ہنسیں گے۔ میں نے ان سے مطالبہ صرف اتنا کیا تھا کہ آپ جو ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا، لیکن آپ کے اکابرین نے اس پر کیا کہا ہے اس عبارت پر، جبکہ یہ عبارت سری کفریہ ہے۔ ہم کھلے الفاظ میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سری کفریہ عبارت ہے، لیکن آپ کے اکابرین نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کوئی حکم سنایا ہے یا پھر تعویل کی ہے یا پھر اس کو صحیح مانا ہے؟ تو آپ سنیں گے آئیڈیو میں، اس نے وہ میری باتوں کا جواب نہ دیتے ہوئے خود کو معتبر بتا رہا ہے کہ میں اس کا حرف بہ حرف اس کتاب کا صحیح مانتا ہوں۔ تو جب میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کی بات میں کیوں مانوں، آپ اپنے معتبر عالم کی بات لے کر آئے، تو وہ کہہ رہا ہے ماننا ہے تو مانو، نہیں تو باہر میں جاؤ۔ پھر اسی بات کو لے کر میں نے ان سے آج واپس سے بات کی۔ پھر ہم دونوں میں کیا بات چیت کی آپ آگے سنیں گے۔ میں نے ان کو حوالہ بھی دیا خود ان کے اکابرین کے کتاب سے، اس دیر غیر مقلدین کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان کا جو اصول ہے کہ بڑوں کی بات مانی جائے گی، چھوٹوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اسی اصول کو میں نے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے حکایت اولیاء کو بھی پیش کیا، جس میں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خود اسماعیل دہلوی کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں تبدیلی کر سکتے تو کر لے، ورنہ اس کو چاک کر دے، چاک یعنی پھاڑ کر پھینک دو۔ تو جب میں نے اس کے گھر کے اصول دکھایا تو بس وہ بھوکلا گیا، اور پھر ہمارا ایک اصول لے کر ہم ہی پر جھوٹا بہتان ماننے کی کوشش کی۔ اس میں بھی جو ہے صادق بھائی میرے ساتھ لائن پر تھے، صادق بھائی نے ماشاءاللہ بہت زبردست اس کو پکڑا، اور آپ سنیں گے انشاءاللہ آگے تو آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ وہ خود ہی پھنس گیا حوالہ دے کر۔ تو اب میں زیادہ کیا کہوں آپ سے کہ یہ کتنے بڑے گھامڑ قسم کے لوگ ہیں، اپنی باتوں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے کافر کیوں نہیں کہا، تو بھائی آپ کے اکابرین نے کیا کہا، صحیح مانا ہے یا نہیں مانا ہے اس عبارت کو؟ اس پوائنٹ پر آ ہی نہیں رہا ہے، وہ ڈھک رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ اب جب یہ اس بات کو لے کر آ رہا ہے کہ بھائی یہ کفریہ عبارت ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں کہا اس کو کہ یہ کافر ہے اسماعیل دہلوی؟ تو جب تم مان رہے ہو یہ کفریہ عبارت ہے، تو پھر تمہارے اکابرین نے کیوں اس کو ڈھکا ہے، چھپا ہے اب تک؟ وہ کہاں ہے؟ صحیح مانا ہے یا کفریہ عبارت ہے؟ بس میرا اتنا سا اس سے مطالبہ تھا۔ آپ سنیں گے شروع سے لے کے آخر تک، وہ پورا نہیں کر پایا، اور میں اس کو تا قیامت تک کا وقت دیتا ہوں، کبھی پورا نہیں کر پائے گا۔ چلیے آپ حضرات جو ہے آگے سنیے، اور لائک ضرور کرے اور کمنٹ کرے، شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے؟ ممبئی سے۔ جی دراصل آپ کی اور صادق بھائی کی ایک گفتگو سنی تھی، جی فتاوی رضیہ شریف آپ نے پیش کی تھی جی جی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی۔ جی تو مجھے یہ جاننا تھا کہ آپ کیا سمجھتے فتاوی ہیں؟ رضویہ نہیں پیش کی تھی میں نے، پھر کیا پیش کی؟ وہ تمہید ایمان۔ اچھا، ہاں 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 ہاں، آپ جو ہے تقویت الایمان کا ایکسچینج لے کر آئے تھے نا؟ لیکن وہ تو مشہور عبارت۔ ہاں ہاں، وہی آپ لے کر آئے تھے جو گڑی ہوئی ہے۔ تو آپ اس عبارت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہوئی ہے؟ گڑی ہوئی ہے وہ حدیث شریف، ایک دن میں بھی مر کے مٹی مل جاؤں گا، نعوذ باللہ، یہ تو عبارت گڑی ہوئی ہے نا۔ تو آپ اس عبارت کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اور آپ کے علماء کے نزدیک یہ کیا ہے؟ وہ تو میں تو اس کو 100% ایمان سمجھتا ہوں۔ جو ہم توجیہ کرتے ہیں، اگر اس کو نہیں مانو گے اور اپنی من مانی کرو گے تو گستاخی بن جائے گا نا۔ تو مطلب آپ اس کو مانتے ہو، اس عبارت کو؟ کس چیز کو؟ وہ جو ایک دن میں بھی مر کے مٹی مل جاؤں گا، جو جھوٹ منسوخ کیا ہے، تو آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اسی آڈیو میں ہاں کہ میں نے یہ کہا تھا ان سے کہ میں
شروع پیج سے اخیر تک تقویۃ الایمان کے ہر ایک حرف کو صحیح اور سچا مانتا ہوں. میں اسے خود کہہ رہا تھا اگر ہم آپ کو یہی چیز اسماعیل ریلوے کی بتا دے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دو, تب بھی آپ مانو گے؟ میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ ہی بتائیں, آپ بتائیں کہ ایسا شخص اگر جیسا آپ لوگ گڑھ کر کے لگاتے ہیں, کیا کر کے لگاتے ہیں, کیا ہے جیسا آپ لوگ کہتے ہیں, نہیں آپ کے علماء اس پر کیا فرماتے ہیں مجھے وہ تھوڑا بتا دیجیے نا. کچھ فرماتے ہوں, کیا فرماتے ہیں, کیا نہیں فرماتے ہیں. ارے بھائی ہمارا موقف تو آپ کو پتا ہے. دیکھیں میں سنیے تو صحیح, ہمارا موقف تو آپ کو پتا ہی ہے, لیکن آپ کا کیا موقف ہے اس عبارت پہ؟ میں اکابر پرست نہیں ہوں, میں اکابر پسند ہوں. نہیں یہ تو دکھ رہا ہے آپ صاف صاف. دیکھیے گا کیا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں اول تا آخر حرف بحرف. لیکن جناب ہم کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے علماء نے اس پر کیا حکم لگایا ہے, کیا تعویل کی ہے, کچھ کیا ہے, جناب کچھ تو بتا سکتے ہیں نا. میں خود بحمد اللہ تعالی. ارے جناب آپ کوئی معتبر چیز ہے کیسے آپ اپنی جماعت میں معتبر شخصیت ہیں؟ بحمد اللہ تعالی میں ہوں نہیں, لیکن ہو جاؤں گا, کوشش الحمدللہ. شروع جناب لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے آپ کی بات. کیوں ہنسیں گے؟ آپ اپنے آپ کو معتبر کہلا رہے ہیں, علماء دیوبند کو سائڈ میں رکھ دیا اپنی. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اس پر, کیا تعویل کی ہے یا کوئی حکم سنایا ہے, یا پھر یہ کہا ہے کہ ہاں یہ عبارت صحیح ہے, ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. ارے میں کہہ رہا ہوں نا صحیح ہے. ارے ہم آپ کو کیوں مانیں بھائی؟ نہ مانے بھاڑ میں جائیں, اس کی کوئی بات نہیں. اچھا سنیے چلیے جانے دیجیے, اس بات کو تھوڑا سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. سنیے میں نے صادق, اچھا سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہیلو, اچھا بتائیے, آپ بتائیے. صادق رضا صاحب سے بات ہوئی تھی میری, تو میں یہی ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ تو گستاخی ہے, الحمد للہ بنا ہے. چلے اب کوئی اگر ایسے شخص کو یہ کہے کہ بھائی ہمیں انہیں کافر نہیں کہتے, تو اس کیا ہوگا؟ بس اس بات سے بھاگ رہے. جی آج انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا, ٹھیک ہے. جی الحمدللہ خیریت سے. بتائیے کیا دن جو ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی تو بس وہ ادھوری رہ گئی, کیونکہ ارشد بھائی لائن پہ تھے تو میں نے ان کو دے دیا. تو آپ یہ کہہ رہے تھے, ایک منٹ میں روڈ پار کر لوں. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہی معتبر ہوں, آپ کو ماننا ہے مانو, نہیں تو پھر باہر میں جاؤ, ہے نا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے تھے, میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اس عبارت کو آپ کے اکابرین نے کیا کہا ہے, تو آپ نے کہا کہ میں اس کا حرف کو صحیح مانتا ہوں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا نہیں, مجھے آپ کے اکابرین کا قول چاہیے. یہی کہا تھا نا میں نے؟ کس پہ؟ تقویۃ الایمان جو عبارت ہے تقویۃ الایمان کی, کہ ایک دن میں بھی مر کر مٹی مل جاؤں گا, اس پر بھول گئے شاید آپ. نہیں بھولے نہیں. ہاں یاد دلاتے رہتے ہیں. ہاں تو وہی میں پوچھ رہا تھا آپ سے, تو ابھی بھی آپ ویسی بات پہ قائم ہیں یا پھر آپ کا کچھ مل گیا ہے, آپ کے اکابرین کا کچھ جواب اس پر کہ انہوں نے کیا کہا ہے, اس عبارت پہ کچھ تعویل کی ہے یا حکم لگایا ہے یا صحیح مانا ہے؟ جی ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. جی بتائیے. ہاں دیکھو ہمارے اکابر نے کوئی فتویٰ لگایا نہیں, اس پہ نہیں لگایا, مطلب صحیح مانا. کچھ بھی کہا, مطلب کچھ بھی کہا ہو, لیکن گستاخی نہیں کہا. تو کیا کہا ہے مجھے وہی تو جاننا تھا, اور کچھ جاننا ہی نہیں تھا. مطلب کچھ بھی کہا ہو, لیکن گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا کہ گستاخی ہے. نہیں آپ ہی بتائیں نا, یہ تو حدیث شریف ہے ہی نہیں. کون سے؟ یہ جو انہوں نے کہا ہے
مطلب ہو نہ ہو کیا ہے کچھ نہیں ہے. ہاں ہم بس یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے یہ پورا سرینڈر رچا ہے کہ بھائی اس طرح کا فلانا ڈھمکانا ہے, تو اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا موقف کیا ہے, آپ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میرا وہاں تک جانا ہے ہی نہیں. مجھے صرف آپ کے اکابرین کا نہیں, ڈر کی بات نہیں ہے. اس پر جو ہے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے آپ کے مناظر عارف الحقانی کے ساتھ, ارشد بھائی کی. آپ سن لیجئے گا, آئیڈیا آ جائے گی. میں اتنا ٹائم نہیں ہے. اچھا نہیں ہے تو پھر عارف الحقانی صاحب سے آپ رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیجئے گا. میری آپ سے بات ہو رہی, میں آپ کو جان رہا ہوں, میں آپ سے نہیں تو مجھے اس طرف جانا ہی نہیں ہے. مجھے صرف اتنا جاننا ہے کہ آپ کے اکابرین نے اس کی پکڑ کی ہے یا نہیں کی ہے, کیونکہ یہ ساری گستاخی ہے. آپ ہم پر آ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا, کیوں نہیں کہا. تو آپ کے اکابرین نے کیا کہا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو ہے ہی نہیں, یہ بہتان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر. آپ نے ابھی ایک لفظ کہا کہ گستاخی ہے. ہاں مانا آپ نے. ہاں, میں اب کہہ رہا ہوں ادھر جانا ہی نہیں ہے. آپ اپنے کیوں نہیں جانا, یہی تو بات ہے, آپ جا ہی نہیں رہے نا. آپ اپنے اکابرین کا بتائیں نا, آپ کے اکابرین کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں پکڑی اتنی ساری گستاخی؟ نہیں پکڑی, جب ہے تو نہیں پکڑی نا. ایسے کیسے نہیں, یہ تو گھڑی ہوئی حدیث ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوخ کرے. نے کہہ دیا ہے کہ بھائی گستاخی نہیں ہے, تو کہاں کہا ہے گستاخی نہیں ہے؟ اس عبارت کے تعلق سے کہاں کہا ہے حضرت نے گستاخی نہیں ہے؟ تو پھر ہم اپنے گھر سے کیا؟ ہاں تو آپ اپنے گھر سے بتائیں نا جناب, آپ کیوں چھپا رہے ہو, ڈھک رہے ہو؟ ہمارے بارے میں اگر آپ صفائی دیں تو بھائی ہم اپنے گھر سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں صفائی دے رہے ہیں, ہم تو صفائی مانگ رہے ہیں آپ سے. ہم صفائی مانگ رہے ہیں آپ سے کہ بھائی یہ عبارت پر آپ کے نظریات, آپ کے علماء کے نظریات کیا ہے؟ نہیں ہے اس عبارت کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے, کہاں فرمایا ہے؟ مطلب اسی عبارت کے مطلب ہاں تو پھر آپ, میں اس عبارت کے تعلق سے آپ سے پوچھ رہا ہوں. کتابیں ہزاروں نہیں, آپ سمجھ ہی نہیں رہے. اس عبارت کے تعلق سے مطلق میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, کتاب کے تعلق سے نہیں پوچھ رہا ہوں. اس کے بارے میں کہو یا نہ کہو, شاید ایسا تھوڑی, آپ تو ڈھک رہے ہیں پھر چھپا رہے ہیں آپ. نہیں, بات دیکھیں, جیسے آپ نے 10,000 کتابیں لکھی, مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, جیسے آپ نے 10 کتابیں لکھی, 10 کتاب میں کچھ نہ کچھ صحیح کچھ گڑبڑ ہے, لیکن میں نے دیکھیے عبارت تو آپ یہی لے کر آئے تھے, تو اسی پر بات کروں گا نا میں. نہیں تو مطلب میں تو شروع سے کہا کہ پیج اول اور پیج آخر جو ہے پوری کتاب کو, اور جس طرح کی بہت ساری کتابیں جو بھی, لیکن یہ تو شاہ صاحب نے کہا, یہ تو حدیث شریف بھی ہمیں کہیں ملتی نہیں, ایک دم صاف ستھری گھڑی ہوئی حدیث ہے. نہیں ہے, جھوٹ ہے, کیا ہے وہ سارا کا. آپ اتنا بتا دیجئے کہ آپ کے اکابرین نے اس پر کیا کلام کیا ہے, پکڑا ہے یا چھوڑ دیا ہے, کیا ہے, بس بات ختم کرتے ہیں. اب ہم الفضل ما شاء طبیل آدھا گواہی وہ قابل معتبر ہوتی تو دشمن. ابھی اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی گستاخی نہیں ہے, اگر ہوتی. اس عبارت کے تعلق سے میں چوتھی بار پوچھ رہا ہوں آپ کو, اس عبارت کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ گستاخی نہیں ہے. ایک عبارت کو پکڑے بیٹھو, میں تو پوری میں شروع سے اسی عبارت کو لے کے آپ کو پوچھ رہا ہوں, اور اب یہاں وہاں بھٹک رہے ہیں اور میں بات کو طویل کرتے جا رہے ہیں. ایک لفظ لیے بیٹھو, میں تو پوری کتب خانے کی بات کر رہا ہوں. آپ لے کے تو یہی آئے تھے نا صادق بھائی کے پاس. میں لے کے آیا تھا. جانے دیجیے, آپ بات کو طویل کر رہے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی سنیے آپ سنیے, میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا کہ آپ آئے اس پہ. اشفاق صاحب, اس کے متعلق نہ پہلے آپ نے جواب دیا ہے نہ اب دے رہے ہیں. اب پہلے تو آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اپنی جماعت کا معتبر ہوں, اور خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ, سنیے, کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ, یہ بات لکھی ہوئی ہے وہاں پر. اصول باندھا ہے آپ کے اکابرین نے کہ چھوٹوں کی بات نہیں مانی جائے گی. اور جہاں تک حکایت اولیاء کا ہے, حکایت اولیاء میں ہے, خود میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے گھر سے یہ ثابت کر دیں گے. ارے میں اس بات سے سنیے تو صحیح, ہم آپ کے گھر سے ثابت کر دیں گے کہ خود اسماعیل دہلوی نے کہا ہے اس کو چاک کر دو, یعنی پھاڑ کے پھینک دو اس کتاب کو. تقویۃ الایمان کی بات کر رہا ہوں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کیا آواز آ رہی صاحب؟
میں یہ کہہ رہا ہوں خود اسماعیل دہلوی نے کہا ہے اس کتاب کو چاک کر دو یعنی پھاڑ دو. اس وقت بھی میں نے آپ سے کہا. چلے میں نے کوئی کتاب جب آپ کے میں اپنی کتاب سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کا اصول جو ہے کہ چھوٹوں کی بات نہیں مانی جائے گی یعنی بڑوں کی بات مانی جائے گی, تو اسماعیل دہلوی تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ اس کتاب کو چاک کر دو یعنی پھاڑ دو. چلو اپنی آئی ہوئی کو اپنی مطلب ملکیت کی چیز کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ خراب کر دو کچھ بگڑ تو وہ ان کی ملکیت ہے, ٹھیک ہے. میں صاف صاف کہہ رہے شرک ذلی کو شرک خفی لکھ دیا گیا. چلے آپ نے بعض الفاظ میں تیز ہو گئے, تم چاہو تو اس کی ترمیم کر دو یا تو اس کو پھاڑ کر چاک کر دو یعنی پھاڑ کے پھینک دو. تو یہ آپ کے تو آپ کی غلطی ہے نا, یہ ہم آپ کے بڑوں کی بات مانیں گے آپ کے اصول کے مطابق. کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ میں آپ کا اصول موجود ہے. ابھی آپ نے فرمایا کیا اصول موجود ہے؟ کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ اس میں اصول باندھا گیا ہے کہ چھوٹوں کی بات نہیں مانی جائے گی. کس کی طرف سے اصول باندھا گیا تھا؟ آپ کے علماء کی طرف سے. حوالہ بھیجو آپ کو. آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کا کوئی اصول ہی نہیں ہوتا ہے. کس نے کہا یہ بات کہ دیوبندی کا اصول؟ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے. وہ رہنے دیجیے, آپ پہلے یہ لیجیے. نہیں آپ لوگ بھاگے, پھر میں احمد رضا پہ آتا ہوں تو بھاگتے ہیں, میں تمہاری کتابوں کو لے کے آتا ہوں. ہیلو, اب آپ رک جائیے ایک منٹ. ہاں سنو تمہارے لیے حجت ہے کہ نہیں ہے بتاؤ. دیکھیں یہ کتاب میرے پاس ہے, راہ جنت بجواب راہ سنت, مفتی اقتدار. میں جو پوچھا ہو تو بتاؤ. تمہاری کتاب ہے, تمہاری حجت ہے, تمہارے اصول تمہارے لیے حجت ہے یا نہیں ہے, وہ صرف بتا دو سر. بتا دو. جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بے اصول ہیں, ہمارا کوئی اصول نہیں, تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کتابیں آپ کے لیے حجت ہے یا نہیں ہے, اتنا صرف بتاؤ. یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے کیا؟ میں اگر یہی آپ سے سوال کروں تو آپ کو حجت ہے نا. بس کیا لکھا ہے, کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ صاف صاف لکھا ہے کسی بھی مارکیٹ کیا کافر کا کلام ہوتا ہے, چھوٹوں کلام میں حجت نہیں ہوتا ہے. اب آپ بتائیے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں جو شرک کافی تھا شرک جلی لکھ دیا گیا. تو ہمارا جب کوئی اصول ہی نہیں رہتا ہے, یہ صاف لکھا ہوا 21 صفحہ نمبر 21 پہ لکھا ہوا ہے. آپ مانتے ہیں آپ کا کوئی اصول نہیں ہوتا؟ آپ مانتے ہیں کیسے؟ لائیے حوالہ پیش کریے مجھے. ارے نہیں, جب یہ مانتے ہی نہیں تو پھر حوالہ کس بات کا؟ حوالہ نہیں, حوالہ کس بات کا ہے جب یہ مانتے ہی نہیں کہ ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے. نہیں تم رضا حوالہ پڑھوا ہو کہ دیوبندیوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا, پھر اصول کی بات وہ جو بات اس میں نہیں پڑھ رہے نا جناب, وہ جو بات اس میں وہ نہیں پڑھ رہے. آپ لائیے حوالہ لائیے. نہیں دیکھیں یہ حوالہ میرے پاس ہے, راہ جنت بجواب. واٹس ایپ کریے نا, واٹس ایپ کریے جناب. واٹس ایپ کریے. ہاں کرو. کس کی کتاب ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجیے. جب وہی مانگ رہے ہیں نہیں بتائے نا, دیکھ کر لیجیے. نہیں آپ جب مانگ رہے ہیں, جب آپ کو جب حوالے مانگنا ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, کر لیجیے گا. ارے بھائی جو مدعی ہوتا ہے دلیل دیتا ہے نا, آپ مدعی ہے نا, آپ دلیل دیجیے. تو میں حوالہ لائیے, پڑھیے, بتائیے کتاب کس کی کتاب ہے. میں جب گھر پہ آپ کے بھیج رہا ہوں حوالہ, تو پھر مجھ سے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مجھ سے پڑھانے کی بالکل, جب آپ دلیل دے رہے ہیں آپ کو پوری عبارت پڑھ کے سنانے پڑے گا جناب. تو پھر آپ مانگیں گے پھر کتاب نہ مانگوں گا میں, تو آپ جو دعوے دار ہو اس سے حوالہ مانگا جائے گا. آپ دعوے دار آپ سے حوالہ مانگوں گا تو میں دے رہا ہوں. ہاں تو دیجیے. کس پہ دیجیے؟ نمبر دو. نمبر 2 9925. 1 سیکنڈ. سمیر بھائی دیکھ لیجیے, ہماری کتاب سے عقیدہ جناب نے بنا لی ہے. لا حوالہ لاؤ. آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا, آپ حوالہ لائیے. نمبر 9925360780. اس میں صاف لکھا ہوا کہ دیوبندیوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا. جب خود بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کا اصول نہیں ہوتا, تو پھر ہم پہ اصول کیوں پیش کر رہے تھے بریلوی؟ یہ کہاں لکھا ہوا اس میں اصول نہیں ہوتا؟ ایک دیوبندیوں کی بے اصولی ادھر لکھا ہے کہ اگر آپ تو بے اصولی نہیں لکھا ہوا ہے. بے اصولی کیا ہوتا ہے؟ بے اصولی کیا لکھا ہے کہ اگر آپ حضرات غور فرمائے تو دیوبندی کے کوئی مذہب میں, تو بلکہ اس قوم ہے, ایک قوم. یہ تو اصول آپ ٹائٹل جس کا یہ بات باندھا ہوا ہے جناب, ٹائٹل باندھا ہوا ہے. یہ وہاں نہیں, نیچے دوسری لائن پڑھا. ہاں پڑھو. تمہیں اردو نہیں آتی؟ اب تو میں گھر میں بھیج دیا ہوں, خود پڑھو. پڑھو نا, پڑھو. جو دلیل دے رہے ہو میں تھوڑی پڑھوں گا, میں دلیل دوں گا تو میں پڑھوں گا. پڑھو. آپ نے کیوں مانگا؟ پڑھنے کے لیے. پورا عبارت پڑھو. عبارت پڑھ کے سناؤ. پڑھنے کے لیے مانگا نا. پڑھو.
अरे इबारत पढ़ो जनाब, इसी पर आपकी पोल खुल जाएगी। पूरा इबारत पढ़ोगे इसी में आपकी पोल खुल जाएगी। सामीन ये उर्दू अभी हवाला मांगा है, मैंने दे भी दिया मैं है। कह रहा हूँ कि बस इबारत पढ़ो जनाब, इसी में उर्दू नहीं पढ़ी जा रही, इसमें बिल्कुल साफ लिखा है, ना कोई उसूल है ना कोई कायदा है, उसूल हमारा कोई नहीं, ना हक की पहचान है। ये भी तो पढ़ो ना जनाब, हम पे ये भी तो उसूल पढ़ो ना, क्यों पेश कायदा करें? दीन हक क्या लिखा हुआ है, ना दीन है ना हक की पहचान है। मतलब आप ये भी तो मानिए ना कि आपकी हक की कोई पहचान भी नहीं है ना। अभी आपने पेश भी नहीं किया ना ये चीज, अभी तो उसूल की बात हो रही थी, आपने उसूल पेश किया था आप इसलिए मानते ना आपकी हक की कोई पहचान नहीं है ना, आप मानते ना आपकी हक की कोई पहचान नहीं है ना, ये भी तो पढ़िए ना। अभी उसूल की बात कर रहे थे तो अरे खुद फंस गए अशफाक साहब, आप तो खुद फंस गए, क्यों पाते हो? खुद फंस गए। सुनिए अशफाक साहब सुनिए, यहाँ पे कोई डैश लगा हुआ है, कुछ है यहाँ की जो आप आधी इबारत क्यों पढ़ लेते? यहाँ पे कोई क्या लगा हुआ है? उसूल की बात की, उसूल की बात पेश की, दलील पेश की, तो सुनिए वहाँ तो कोई इबारत कटी हुई है जो आप पढ़ रहे हैं, या तो आप लेकिन बात क्या थी उसूल की, आपने उसूल पेश किया था ना बराबर। मैं कह रहा हूँ आधी इबारत आप पढ़ क्यों रहे हैं? वहाँ पे कोई निशान लगा हुआ है, बताइए। आपने उसूल पेश किया था, वहाँ कोई निशान है? आपने उसूल पेश किया था, मुकम्मल करिए ना जनाब, आपने उसूल पेश किया मुकम्मल था, करिए। आपने उसूल पेश किया था, उसूल की बात पेश की, जुमला मुकम्मल करिए आप। जुमला मुकम्मल है, आपने उसूल की बात की, झूठ पर अल्लाह की लानत, आमीन बोल दीजिए। काजिब रजा तेरा नाम ही है तो तुझ बताइए, आमीन बोल। देखो मुझे बोल रहा है, देखो आमीन नहीं बोला, आमीन कैसे लोगों को धोखा देते हैं लोग। ये इतना बड़ा यहाँ तक के वहाँ तक निशान भी लगा नहीं हुआ, तो लाल तन पर आ गए, लाल तन पर आ गया। अब देखिए लाल तन पर इबारत भी पूरी नहीं पढ़ रहे जनाब, सिर्फ लाल तक कर सलाद पढ़ रहे, ना उसमें डैश लगा हुआ है, कोई निशान तक नहीं लगा हुआ है। इसने भी बात की थी उसूल की, तो मैंने उसूल की बात पेश की। अरे तो जनाब उसूल की बात की तो मैं भी तो कह रहा हूँ, लेकिन आप इबारत तो पूरी पढ़े ना जनाब, आधी इबारत पढ़े, आप तो सिर्फ सलाद पढ़े, ना कोई डैश लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है। आगे पढ़े ना कोई वसूल है ना कोई दीन है, ना कोई हक की पहचान है, वो तो पढ़े ना। ये तो हम मानते ही है, ये तो हम मानते ही है, देवबंदियों को तो हम ये मानते ही है। हाँ बताइए, हाँ बताइए। ये अरे जनाब ये तो हम मानते ही है, लेकिन आपका उसूल आपके लिए उज्जत नहीं है कि आप इतना बता दीजिए। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी किताब आपके लिए हुज्जत है या नहीं इतना बता दीजिए। वैसे भी आपका काम हो चुका है, सुनिए वैसे भी आपका काम हो चुका है, आपका काम हो चुका है अशफाक साहब। क्या नाम है आपका? इनका नाम क्या है? मौलाना अशफाक कासमी ना? ये हाँ आपका काम हो चुका है। हाँ लाल तक फंस गया है इसने। सादिक भाई आपको पता है इससे पहले जो बातचीत हुई थी, अगर आप हजरत गौर फरमाए तो देवबंद ना कोई मजहब है, हाँ ये तो हम मानते ही है। कोई मजहब नहीं बल्कि एक कौम है जिसका ना कोई वसूल है ना कोई कायदा दीन हक की पहचान है, ना कोई वसूल है ना कोई कायदा ना दीन हक की कोई पहचान नहीं। अरे आप फंस गए, आप बहुत बुरी तरह फंस गए। दो लफ्ज पढ़ के सुना रहे हैं, दो लफ्ज पढ़ के सुना रहे हैं। समीर इसकी तो हिम्मत ना होती तभी काजिब रजा की मेरा फोन अटेंड करे, तो दूसरे से लगवा। जनाब मैं तो कितना बार तुमको धो चुका, मैं तो पूरी बात जुमला मुकम्मल करके सुनाया, ये जुमला मुकम्मल है जनाब। ब्लॉक किया हुआ, क्यों पढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाते हो? ब्लॉक किया हुआ, इसी इतनी जरूरत नहीं है, सेकंड नहीं कि मेरा फोन अटेंड फोन करके देख लो, मैंने कब ब्लॉक किया हुआ? ब्लॉक करेंगे हजारों बार जब आमीन आमीन कॉल करके भी देख सकता है। मैं मोबाइल छुआ पे अभी तो अरे जाने दो, मैंने खोला ही नहीं, इनका किया ही नहीं, वैसे दूर को मोबाइल पड़ा हुआ। अरे इसका काम हो गया है, सादिक भाई हो गया है, काम हो गया है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम तो नहीं है ना? मैं इबारत पूरी पढ़ के सुना दिया, मैं हो गया काट दिया मैंने, इसका काम हो गया है। हाँ अब देखिए मैं इबारत पढ़ के सुनाता, ये सिर्फ एक उसूल पढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, इसमें इबारत मुकम्मल किया। मैं बताता हूँ कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है? देखो मेरे पर कॉल आ रहा है और किसने कहा था ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रहा है झूठा कहेगा। हाँ देखिए क्या लिखा है, देखिए पहले तो टाइटल लिखा हुआ है देवबंदियों के देव वसूली, ठीक है? और उसके बाद में लिखा है अगर आप गौर फरमाए तो देवबंदियों का कोई मजहब नहीं है। जी क्या हुआ? जी
पूरी इबारत सुनाता हूँ, लिखा हुआ है कि अगर आप हजरत गौर फरमाए तो देवबंदियों का कोई मजहब नहीं है, ये नहीं बता रहा है। हाँ, जो भी इबारत है शुरू से यहीं से हो रही है, कोई मजहब नहीं है। मेरे पास भी फोन आ रहा है उसका। जिसका ना तो जाने उसका काम हो गया, छटपटाएगा वो, जिसका ना तो कोई उसूल, ना कोई कायदा, ना हक की पहचान है, ये नहीं बता रहा है। ना कोई उसूल, ना कोई दीन है, ना कोई हक की पहचान है, ये भी तो बताए ना, सिर्फ उसूल बता रहा है। ये तो वही बात हो गई, ला सलाद, नमाज के करीब नमाज है ना। जी जी जी। कैसे लोगों को बेवकूफ बनाता है। देखो कैसा कितना छुपा रहे हो। ये इस इबारत के ताल्लुक से मैंने कई बार पूछा। इबारत में डंडी मार रहा है, इसलिए मैंने उससे हवाला मांगा था। मुझे मालूम था डंडी मारेगा। ऐसा करता हूँ मैं आपको ना, पहले हवाला भेज देता हूँ, नहीं तो डिलीट मार देगा। हाँ हाँ, निकाल लो निकाल लो।